ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 101 سے پڑھیں گے اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر جہاں 21 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور بارش کی آج 11 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے قالو، انہوں نے کہا، یا قوم، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں ایسی ایک زبردست قوم رہتی ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور بے شک ہم ہرگز نہیں وہاں داخل ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہیں جائیں گے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر وہاں سے نکل گئے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس بے شک ہم وہاں پھر داخل ہونے والے ہیں۔ قال رجلان، دو بندوں نے کہا، من الذین یخافون، ان لوگوں سے جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، انعم اللہ علیہما، اور اللہ نے ان دونوں پہ انعام کر رکھا ہے۔ انہوں نے بات کہی، ادخلوا علیہم الباب، تم وہاں اس قوم کا جو گیٹ ہوتے تھے اس وقت سلسلے فصیلیں بنائی ہوئی تھی، جس طرح ہمارے ہاں بھی یہ سیالکوٹی گیٹ ہے، لوری گیٹ ہے، اس طرح کا۔ ادخلوا علیہم الباب، تو وہاں جب اس گیٹ پر آپ داخل ہوں گے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پر جب تم وہاں داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پھر تم ہی غلبہ پانے والے ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پر چاہیے تم بھروسہ کرو، توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے جناب موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، بے شک ہم وہاں کبھی داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ جبارین، وہ زبردست قوم رہتی ہے۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، پس تو جا اور تیرا رب جائے، فقاتلا، پس تم دونوں جا کر قتال و جہاد کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔
قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اے میرے رب، بے شک میں نہیں مالک مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کے متعلقہ میں اس پہ کنٹرول کر سکتا ہوں۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس تو فاصلہ کر دے، جدائی کر دے۔ معنی یہ ہے کہ دو ٹوک الگ الگ قومیں پھیتا ہو ہمارے درمیان، وبین القوم الفاسقین، اور اس نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ تو کر دے، دو ٹوک الگ الگ مسئلہ حل ہو جائے۔ قال، اللہ نے فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، بے شک اس قوم پر حرام کر دیا گیا ہے، 40 سنہ، 40 برس، یتیہون فی الارض، یہ یہیں ٹکرے مارتے رہیں گے، چھانتے رہیں گے خاک اس سرزمین میں۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، بس اب نہ غمزدہ ہو نافرمان قوم پر۔ حضرات، سیاق و سباق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے قوم اپنی سے فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، وہ ارض مقدس ملک شام میں تم چلے جاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ تمہاری سرزمین ہوگی، اور تم اپنی پیٹھوں پر نہ پھرنا، انکار نہ کرنا۔ اگر تم ایسے کرو گے فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، پھر نقصان اٹھانے والوں میں تم ہو جاؤ۔ یہ فرمان تھا، یہ فیصلہ تھا۔ اس کے جواب میں قوم نے کیا کہا؟ کہ وہ قوم ہے جو منسلک کھانے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بڑے احسانات فرمائے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہ سارے خطابات اسی قوم کے لیے تھے۔ قوم نے جواب دیا، قالوا یا موسیٰ، اے جناب موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس سرزمین میں، ملک شام میں جو آپ کہہ رہے ہو، وہاں بڑی مضبوط قوم رہتی ہے۔ اس پر مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، اور اس میں اسرائیلی روایات کی بمبار چڑھی ہوئی ہے کہ ان کے قد کاٹ بھی بڑے بڑے بیان کیے، اور ان کا ایسا ایسا مسئلہ بیان کیا کہ جو کسی جگہ قرآن و حدیث میں اور کسی مستند دلیل کے ساتھ واضح نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ وہ بڑی زبردست قوم ہے، جنگجو لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا ہم وہاں نہیں جائیں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم وہاں داخل ہی نہیں ہوں گے، جائیں گے نہیں۔ اس سرزمین مقدس جو ملک شام ہے، حتیٰ یخرجوا منہا، وہ وہاں سے چلے جائیں، وہ لوگ وہاں سے چھوڑ جائیں ملک، تو پھر ہم وہاں جا کر آباد ہو جائیں۔ تو تسی حلوہ کھان جانا ہے، من سلوہ تو پہلے ہی کھاتے ہو۔ جہاد کے لیے بات کہی جا رہی ہے، سادی سی بات ہی، تم جہاں جاؤ وہاں آباد ہو جاؤ جا کے۔ انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہاں اپنی سرزمین چھوڑ جائیں، نکل جائیں، ہجرت کر جائیں، تو پھر ہم بھی وہاں داخل ہو جائیں۔ دو بندوں نے کہا، نام نہیں لیا، مثال دی ہے نکرے، کسی دو لوگوں نے کہا، ان لوگوں میں سے یخافون، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمائے تھے، اچھے لوگ، صالح بندے۔ انہوں نے کہا، وہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے پیغمبر نے آپ سے کہا، تو وہاں چلے جاؤ۔ ادخلوا علیہم الباب، وہ فصیلیں ہوتی تھیں پہلے علاقے، یہ رواج تھا ملکوں میں کہ اپنے شہر کی ان چار دیواری کر کے فصیل دیوار کو کہتے ہیں، ان علاقوں کی دیواریں فصیلیں بنائی ہوتی، پھر گیٹ لگے ہوتے، جس طرح آپ نہیں دیکھ رہے شہر میں کتنے گیٹ ہیں، خیالی گیٹ، سیال کوٹی گیٹ، لوری گیٹ، یہ وہ سارے لگے ہوئے، تو سیف ہوتا تھا وہ شہر۔ لہذا تم جو آپ کو فرمان جاری ہو رہا ہے، تم کسی گیٹ اس ملک کے اس شہر میں جب آنا جانا ہے تو اس گیٹ میں داخل ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم اس گیٹ میں داخل ہوں گے، فَإِنَّهُ غالب، تمہارا غلبہ ہوگا، تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے، تم جاؤ۔
وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ پر بھروسہ کرو، اور یقین تو اللہ پر بھی کچھ کرو نا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ ہے، رسول ہے، دین ہے، فرمان ہے، قیامت ہے، جزا ہے، خیر ہے، شر ہے، اگر تمہارا اس پر یقین و ایمان ہے تو وہ بات کیوں نہیں مانتے؟ کیوں جی؟ تو ٹھیک ہے باجی، ٹھیک ہے جی باجی، ٹھیک ہے، کرنا کک نہیں۔ کتنے لوگوں سے ہم سنتے رہتے ہیں یار میرا بڑا عقیدہ بڑا اچھا ہے، پادا عقیدہ بڑا ہے، بس صرف کتائی کرتا ہے، پھر روزہ بھی نہیں رکھتا، نماز بھی نہیں پڑھتا۔ عقیدہ بڑا اچھا ہے، عقیدہ بڑا اچھا ہے، وہ نہ نمازی ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، بد اخلاق پر لے درجے کا ہے، بڑا اچھا۔ وہ بڑا اچھے کا ترجمے کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک اور اصطلاح ہے عرف عام میں ہماری معاشرت میں، اے باجی اتنا اچھا ہے، ایک کسے نیکی بدیش نہیں ہوگا کی ترجمہ ہے۔ یہ کسی بندے کے خیر میں بھی یہ شامل نہیں ہوتا، اور کسی بندے کی لڑائی جھگڑے میں بھی شامل نہیں ہوتا کہ صلح صفائی کرا دی۔ یہ ہے کون ہے بندہ؟ دین اسلام کی تعلیمات میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرج للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اسٹیٹس یہ بیان کیا جا رہا ہے تم اچھی امت ہو، بہتر امت ہو، اور بنیاد کیا ہے کہ تم خیر کا حکم کرو گے، شر سے روکو گے۔ نیکی کا، خیر کا حکم کرنا اور شر سے رکنا اور روکنا، یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیازی حال ہے، یہ اعزاز بیان فرمایا۔ اور وہ تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھ۔ کیا مطلب ہے اللہ پر ایمان رکھنے کا؟ اللہ کے فیصلوں کا احترام، اور اس کی طرف سے آنے والے پیغامات کا احترام، اس کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب، صحیفہ، رسول، نبی، وحی، اس کا احترام۔ جس بندے کو اتنی تمیز نہیں ہے، یعنی امتیاز کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا حکم ہے، باقی اس بندے سے کیا توقع رکھی جا سکتی؟ تیری میری حیثیت کیا اس کے سامنے؟ جو اللہ کا احترام نہیں کرتا، رسول پاک کا احترام نہیں کرتا، اللہ کی مقدس کتاب کے فیصلوں کو وہ نہیں مانتا، تو تیری میری بات کو وہ کس طرح مانے گا اور یقین کرے گا؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ تیری میری حیثیت کیا اس کے سامنے؟ حضرت خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب فرمان آ جائے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا رسول پاک کے بارے میں کہ ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا جب اللہ اس کے رسول کو فیصلہ کر دے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ ان مومنوں کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں ہوتا جب اللہ اس کے رسول کو فیصلہ کرتا۔ پھر اس کی ایک اور وضاحت فرمائی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اس میں بھی رسالت مآب کا سٹیٹس بیان کیا ہے، اور فرمایا مجھے تیرا رب ہونے کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک سارے طول یعنی تمام جھگڑوں میں، تمام فیصلوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، پھر آپ کے فیصلوں کو مانیں، پھر فیصلہ سننے کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، ان کے دلوں کے اندر کوئی الجھن باقی نہ رہ جائے۔ وہ باجی ایک ہی فیصلہ ہو گیا، اور یہ عدالت کے خلاف جلوس ہو رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، نہ کوئی عدالت کو مانتا ہے، نہ کوئی شرافت کو مانتا ہے، نہ کوئی اللہ کے قانون کو مانتا ہے، اپنی ہٹ درمی پر تلی ہوئی دنیا۔ تو اہل ایمان کے لیے تو اللہ نے فرمایا اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے تو وہ اسلام مان، دلوں کے وہ تکلیف الجھن باقی نہیں رہتی، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس طرح مانتے ہیں جس طرح مان جانے کا حق ہوتا ہے، بظاہر نقصان ہو جائے۔ میں اس کی ایک اور وضاحت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول مجھے اوصنی یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ کتنا وہ خوش نصیب ہے جو رسول پاک سے عرض کرتا ہے مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ پڑھ پھر ڈٹ جا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام یہ لا الہ پڑھنے کے بعد وہ ڈٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو زبان رسالت نے فرمایا جب تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ کر لیا ہے، اللہ کی الوہیت کو مان لیا ہے، رب کی ربوبیت کو تسلیم کر لیا ہے،
اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، منصبی حیثیت، فیصلوں، فتووں کو مان لیا ہے، تو پھر ڈٹنے کا مطلب اس راستے میں اگر تجھے وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر مرنا پڑے، قتل ہونا پڑے، جل جا، مر جا، قتل ہو جا، لیکن اللہ رسول کی بات سے پیچھے نہیں ہٹ۔ ہماری حالت یہ ہے، کتنے رہے ہو؟ میرے زکام ہوا، زکام آ گیا رستے فارغ ہو گیا۔ تسی کتنے رہے ہو؟ کرونا آ گیا۔ کرونا کون ہے؟ چھوٹا سارا جرثوم ہے جو ہمیں دیکھا نہیں ہم نے کبھی ویکھیا تواڈے جو کسی پاک رام نے ویکھیا ہونا، میرا نہیں ویکھیا۔ یعنی انتہائی بظاہر چھوٹی حیثیت میں ایک جرثومہ مخلوق ہے، اور اس نے کیا حشر کیا ہے؟ ساری دنیا کے رابطے ٹوٹ گئے، ملکوں کے ملک فلائٹیں بند ہو گئی، رابطے، تجارتیں، اللہ کے گھر بند ہو گئے، حرم پاک میں طواف بند ہو گئے۔ دادا فرمائے حرم پاک میں جو اللہ کا گھر ہے، جیسے ساری دنیا محتاج ہے اس کی، اور 5-6 فٹ پر نشان لگ گئے جس ساتھ قریب ہی نہیں ہونا ایک دوسرے سے۔ اللہ کی مخلوق ایک جرثومے کا مقابلہ ہم کر نہیں سکتے تھے، اللہ پاک نہ بیٹیاں۔ کیا حیثیت ہے بندگی، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ اپنی حیثیت کو دیکھنا چاہیے۔ گزارش یہ کی جا رہی کہ اللہ پر بھروسہ تو کرو اور اللہ پہ یقین تو کرو۔ ان کنتم، اگر تم ایمان والے ہو، مانا کیا ہے؟ اگر یقین و ایمان کا تم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر تمہارا یہ اعلان ہے تو تمہارا کو اللہ پر یقین تو ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں بیان ہے، نبی مکرم نے ارشاد میں لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر یقین بھروسہ کر لو جس طرح اللہ پر یقین کرنے کا حق ہے، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، اللہ آپ کو رزق اس طرح دے جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماسن و تروح بطانن، پھر آپ نے وضاحت فرمائی پرندے ڈاروں کی ڈاریں اڑتے ہیں، پیٹ سب کے خالی ہوتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں تو سب کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ اتنے رات تو ڈبل روٹی خرید کے سرانے رکھ کے بندہ سوندا اس طرح کہ سویرے میں نے ناشتہ کرنا، نان سویرے لیندا ہے تے چنے راتی پکا کے سوندا ہے، تے دعویٰ یہ کرتا ہے میرا اللہ بڑا یقین ہے۔ حضرات اپنی اوقات کو دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ سے فرماتے ہیں قالوا یا موسیٰ، اور دو بندیاں دی گل سن کے پھر کوئی شے نہیں اثر ہویا۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، جناب موسیٰ ہم کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے۔ جانا کہاں ہے؟ مقدس ملک شام میں، جہاں اللہ کا گھر، مسجد اقصی اور سارا سلسلہ ہے، اور اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں سے نوازا ہوا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، ادھر نہیں جانا ہم نے، یہ کہہ رہے ہیں۔ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہ جبارین، وہ مضبوط لوگ وہاں رہتے ہیں تو ہم نہیں جائیں گے۔ تو آگے بدتمیزی کا معیار دیکھو، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے قوم کہہ رہی ہے من سلوے کھانے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جا ساتھ تیرا رب جائے۔ یہ من سلوہ کھانا اور سارے معجزات کو دیکھنا اور ان کا اپنا اندر کی دنیا کتنی آباد ہے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم دونوں جا کر جہاد کرو جبارین قوم کے ساتھ، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے اسی ختم شریف دینے ہیں، تو تجھے جا کے یاد کرو۔ من سلوہ کھانا ہے، ہم کھائیں پیئیں گے۔ تو بدتمیزی کا معیار جو ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو کر رہے ہیں خطاب، اللہ بیان فرما رہے تو جا ساتھ تیرا رب جائے، دونوں جا کر وہاں قتال و جہاد کرو، انا ہاہنا قاعد، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی اللہ میں تو کوئی مالک نہیں ہے، اپنی جان کا ہوں اور اپنے بھائی کو، یعنی میں اور میرا بھائی ہارون، ہم دونوں حکم پر عمل کرتے، ہم تو جائیں گے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔
جب قوم کا معیار یہ ہے، ماننے والوں کا، وہ ساری ہماری پیری مریدی کی لائن میں آنے والوں کے یہ سارے جواب اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ لہذا فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یہ نافرمان ہے، ہمارے ان کے درمیان تو فرق کر دے، دو ٹوک علیحدگی کر دے، جدا جدا کر دے۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ جنت والے ہیں، یہ جہنم والے ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اور جھوٹے اور سچے کبھی برابر ہوئے ہیں؟ اللہ نے سادی سادی مثالوں سے فرمایا، اچھا بھی بتاؤ رات اور دن برابر ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر ہیں؟ دھوپ اور سائے برابر ہے؟ مردے زندے برابر ہے؟ تو ایمان کو والے برابر کس طرح ہو جائیں گے؟ وہ بھائی جی کو گل سمجھ لگی جی، میرا گھبرائے لگتے ہیں بندے، اج روزے شروع ہو جانے نے، کی کریے ساری نکلتا بندے تے تسی منو پاویں نہ منو، روزے تے آ ہی جانے اس طرح ہی۔ ہاں، ایک تو مثال دما، یہ پیر صاحب واسطے گل، مولوی صاحب اعلان کرتے رہے رمضان مبارک آ رہا ہے، رمضان مبارک آ رہا ہے۔ ایک بندہ گھبرا گیا، آندا یار کی ہے، سمجھ نہیں آتی رمضان تے مبارک کی شے ہے تے آنا ادھروں ہی چند جڑنا نا، وہ ڈانگ لے کے باہر پنڈوں نکل گیا، اور چھوٹا لے کے نا تے ادھر نکل کے ادھر آنا ہے نا، چند جو ادھر چڑھنا ہے۔ وہ ایک مسکین بندہ جناب، وہ دے کول اونٹ نہیں سی تے نال وہ دے بچہ سی، سمجھ نہیں آندا یہی ہے وہ رمضان مبارک یہی ہے۔ وہ گل پہ گیا، انہیں بندہ مار چڈیا اس تے اونٹنی نس گئی۔ پنڈاں نے اعلان کرتا، بھاجی گل سنو، رمضان میں مار رہے ہیں، مبارک نس گیا، فکر کوئی نہ کرو، سومو چپ کر۔ ہوں سمجھ لگی، روزے تے آ ہی جانے انشاءاللہ۔ آؤ یار تسی نام ہی آکو پاویں تیری، رمضان آ جانے تے مبارک بھی ہو جانی ہے، قسمت والے پھر اس کا قدر کریں گے۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے، خوشی خوشی اس کو قبول کیا جائے۔ شہر مبارک، شہر عظیم۔ سید الانبیاء نے فرمایا کہ 11 مہینے جنت کو زینت کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے اس رمضان کی آمد کے لیے۔ سلسلت الشیاطین، مردت الشیاطین، بڑے بڑے ہیوی ویٹ جن اور پوتنے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کی آمد کی خوش آمدید کے لیے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے مقدر میں آئے۔ تو ارشاد ہوتا ہے، جناب موسیٰ عرض کرتے ہیں، اللہ میں اور میرا بھائی ہم تابع دار ہیں، اس پر میرا کنٹرول ہے۔ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ہمارے اور نافرمان دونوں فرق کر دے، دو ٹوک پتہ چل جائے کہ نافرمان کون ہے، فرما بردار کون ہے۔ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، اللہ نے فرمایا اب میں نے فیصلہ کر دیا موسیٰ، سنو 40 برس تک اسی جنگل میں رہیں گے، ٹکرے مارتے رہیں گے، سر مارتے رہیں گے، ان کو توفیق نہیں ہوگی کسی شہری آبادی میں، ملک شام میں جانے کی۔ 40 برس تک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، یہاں نکل ہی نہیں سکے۔ یتیہون فی الارض، وہ سر مارتے پھریں گے، ٹکرے مارتے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، اب ان نافرمانوں پر غم کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ میں نافرمانوں میں، فاسقوں میں اور اللہ تعالیٰ کے منکرین میں داخل ہونے سے اللہ ہم کو محفوظ فرمائے۔ فرما برداری کرنے والے رکی سوکی کھاؤ۔ اور میں گزارش کروں گا ادب کے ساتھ، ماہ رمضان کی آمد پر 2-4 کام آپ ضرور کریں۔ بولنا تھوڑا کر لیں، ذکر زیادہ شروع کر لیں، لڑائیاں جھگڑے بند کر لیں، لوگوں پر تبصرے ختم کر دیں، گھر کے مسائل حل کریں۔ ماں باپ گھر میں اگر زندہ ہیں تو سب سے بڑا ولی ماں اور باپ میں سے بڑا کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی پیر فقیر اس کی دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ککھ نہ کرو تھی، کچھ نہ کریں، تو آڈا ماں باپ ویڑے چ بیٹھے ہوں تے رب دی رحمت نازل ہو رہی، ان کی قدر کرو، ان سے دعائیں کراؤ۔ لڑائی جھگڑا ہے تو ختم کر دو، معافیاں دے دو لوگوں کو، کسی کا قرض دینا ہے اس کو دو، ہمسائے مستحقین کی مدد کرو،
اللہ کو راضی کرنے کے لیے احترام کرو ماہ رمضان کا، روزے رکھو، روزے رکھاؤ، افطار کرو، افطاریاں کراؤ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈنڈ رولا دے لالا لالا تے صرف بیماری۔ کوئی بزرگ کی تو مثال دینا، میرے ایک دوست نے، انہوں نے بڑے عزیز نے، ساتھی رشتہ دار ہیں، امیر آدمی، لیکن روزہ نہیں رکھنا، روزہ نہیں رکھنا، لیکن افطاری کرانی بڑی شاندار، 15-20 بندیاں دی خود چیزاں تیار کر رہی نے، پکانا ہے جناب ظفر صاحب، ساری چیزاں بنانیاں پکانیاں، پھل فروٹ سارے، روزہ نہیں رکھنا۔ وہ کسی پوچھا بزرگا تو کی کرنا ہے یار، تو روزہ آپ نہیں آندا ہے، نبی پاک دا فرمان ہے نا، جیڑا روزہ افطار کرائے، جنہ روزہ رکھنے ثواب ہے انہاں روزہ افطار کرانے نو ہے نا، تے تو کلے رکھے نا، تے میں 20 نو کھلایا، تے گل کر ہے نا، یہ کاروباری والے نا، میں 20 بندے روز کھوانا، تے ایک بندہ جنہ روزہ رکھنے ثواب تے 20 تے مینوں ملدا، تو کلے تے لے کے پھرنا تے ہن کافر کر کے مارنے، یہ چیز ٹھیک نہیں، روزہ فرض ہے۔ ایک کتب نے مینوں پوچھا، شاید تانوں دسی گل، آندا جی اعتکاف کرنا ہے تے روزہ ضروری ہے؟ دسو میں مولوی صاحب تے کی کروں، اندے اعتکاف بہنا ہے تے روزہ دسو ضروری ہے؟ وہ بزرگا روزہ فرض ہے، اعتکاف فرض نہیں، وہ تو کو رکھ لے بہ جائے اعتکاف ٹھیک ہے، لیکن وہ لڑائی واسطے نہ بوے، کٹ کے راتی بندیاں پھر خارج کر دے، یہ بھی کیس آئے نا سارے کو، تگڑا بندہ کوئی اعتکاف دے بہ جائے تو ماڑے راتی کٹدا رہے، پتہ کی لگنا۔ اللہ تعالیٰ سانو معاف کر دے، اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔ اس بدتمیز قوم کا ذکر اللہ نے فرمایا، کہا نافرمان لوگ، اللہ کے انعامات کی ناقدری کرنے والے لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنگل میں، صحرا میں، وہاں سرگردانی کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا، یہاں نکل ہی نہیں سکیں گے، 40 سال ٹکرے مارتے رہے، پھر یہ مسئلہ حل ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے جی، قالوا یا موسیٰ، جب فرمان ان کو ہوا کہ وہ ارض مقدس جو ملک شام ہے آپ وہاں چلے جائیں، تو قوم نے جواب دیا، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس میں بڑے مضبوط جنگجو سخت مزاج لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہیں جائیں گے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم بھی وہاں چلے جائیں گے، داخل ہوں گے۔ قال رجلان، یہ کوئی خاص آدمی نہیں تھے، مثال دی ہے، دو بندوں نے کہا، من الذین یخافون، جو اللہ سے خوف رکھنے والے، ڈرنے والے لوگ، پرہیزگار لوگ، تو انہوں نے کہا جن پر اللہ نے انعام بھی فرمائے تھے، انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، او فصیل جو دروازہ ہے اس ملک شام یا اس شہر کی جانے کا، وہاں چلے جو، داخل ہو۔ فائزہ دخلتموہ، جب تم اس فصیل اور گیٹ اور باب میں آپ داخل ہوں گے، فَإِنَّكُمْ تم غالب ہو جو، تم نے اللہ کے حکم کی اطاعت کر لی ہے، جو فرمان موسیٰ کلیم اللہ آیا ہے اللہ کے ذریعے، تم نے مان لیا، لہذا تمہارا غلبہ ہوگا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر تمہیں چاہیے بھروسہ کریں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ، قوم نے ٹھوک کے جواب دیا جناب موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہم کبھی وہاں نہیں جائیں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ جبارین مضبوط لوگ وہاں رہتے ہیں۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، پس تو جا اور تیرا رب جائے، پس دونوں جا کر قتال و جہاد کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اے میرے رب، بے شک میں نہیں مالک مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا، یعنی ہم دو تیرے فرمان پر اللہ راسب الان کہتے ہیں، باقی لوگ نہیں مان رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، لہذا فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ دو ٹوک تو ہمیں جدا کر دے، فیصلہ کر دے، الگ الگ کر دے ہمارے اور قوم کو نافرمانوں کے درمیان، پتہ چلے یہ نافرمان ہے، یہ اللہ کے تابع دار ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا جواب میں، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، بے ہے یہ سرزمین حرام کر دی گئی ہے ان پر، 40 سنہ، 40 برس تک وہ وہاں نہیں جا پائیں گے، یتیہون فی، اس سرزمین میں جنگل تیہ کے اندر، تیہ جنگل کا نام ہے اس علاقے کا، تو 40 بار یہاں رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین،
बस अब ना गमज़दा हो, ना अफसरदा हो, ना फरमानी करने वाली कौम पर। हजरात, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की तौफीक से और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज, चूँकि सऊदी अरेबिया में मेरा रोज़ा हो गया है, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल हम भी आज रात तरावी पढ़ेंगे, कल से रोज़ा होगा। अब ये क्लास रुक जाएगी, माह रमज़ान के बाद अल्लाह की तौफीक से 10 शवाल तक इंशाअल्लाह फिर शुरू करेंगे। तो आपके पास इंशाअल्लाह उलमाए किराम तशरीफ़ लाया करेंगे, दुरूस होंगे, ये छुट्टी नहीं होगी, दुरूस होंगे मुख्तलिफ उलमाए किराम। तो अपने अपने अंदाज पर, अपने अपने वो उन्वान पर गुफ्तगू किया करेंगे। तो आप तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह के घर को पुररौनक बनाएँ और एक दूसरे का इत्तफाक करें और तबसरे थोड़े करें, जिक्र अज़कार ज़्यादा करें, ताकि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض
فلا تأس على القوم الفاسقين